حضرت یوسف علیہ السلام نے جب جیل میں آنے والے 2 قیدیوں کو ان کے خواب کی تعبیر بیان کی، اور ان میں سے ایک کی تعبیر یہ تھی کہ اسے پھانسی پر لٹکا دیا جائے گا، چنانچہ ایسے ہی ہوا، اور دوسرے کی تعبیر یہ تھی کہ اسے رہائی مل جائے گی اور وہ دوبارہ سے بادشاہ کے لیے شراب بنانے پر مامور کر دیا جائے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو کہا کہ تم بادشاہ سے میرا ذکر کرنا۔ اب شیطان نے اس کو یہ بات بلا دی کہ وہ بادشاہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کرے۔ دیکھیں، اب ایک تدبیر وہ ہے جو شیطان کر رہا ہے، اور ایک سوچ وہ ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام سوچ رہے ہیں، اور ایک تدبیر وہ ہے جو اللہ رب العزت کی ذات کر رہی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی اس کو اسی لیے کہا تھا کہ بادشاہ سے تذکرہ کرنا، کہ بادشاہ کے سب جب ذکر ہوگا تو بادشاہ کو پتہ چلے گا کہ یوسف علیہ السلام جیسا ایک قابل آدمی جو ہے وہ بھی جیل کے اندر جو ہے وہ موجود ہے۔ اور شیطان نے وہ کیوں بھلایا؟ تاکہ زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کا نبی جو ہے وہ جیل میں کاٹے۔ اب اللہ رب العزت کی تدبیر سمجھیے کہ کیا ہے۔ اللہ کی تدبیر یہ ہے کہ بادشاہ کو خواب آتا ہے، اور اس کے بعد بادشاہ جب اپنے خواب کی تعبیر جاننے کے لیے لوگوں کے سامنے اپنا خواب رکھتا ہے، تب اس ملازم کو یاد آتا ہے کہ اس خواب کی بہترین تعبیر تو یوسف علیہ السلام کر سکتے ہیں۔ اب یوسف علیہ السلام تک بادشاہ کی رسائی ہوتی ہے۔ اب ان دونوں باتوں میں فرق جو اس کو محسوس کیجئے، فرق کیا ہے؟ اگر وہ پہلے ملازم بادشاہ کے سامنے یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کرتا تو یوسف علیہ السلام کی حیثیت ایک سوالی کی ہوتی، اور ریکویسٹ کرنے والے ہوتے حضرت یوسف علیہ السلام، جبکہ اللہ کی تدبیر یہ نہیں تھی۔ اللہ یہ چاہتا تھا کہ بادشاہ سوالی بن کے میرے بندے یوسف کے پاس جائے۔ چنانچہ آپ دیکھیے کہ اللہ کی تدبیر میں تاخیر تو تھی، لیکن اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کی عزت، وقار اور مقام تھا، اور ان کو بلندی عطا کرنا تھا۔ تو یہ اللہ کی تدبیر ہے۔ اللہ کی تدبیر میں تاخیر تو ہو سکتی ہے، مگر انسان کے لیے اللہ کی تدبیر وہ کامیابی کی ضامن ہوتی ہے، اور انسان کی خیر خواہی کے لیے کی جاتی ہے۔